میں کربلا جانے سے حج کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. یہ والدین کی طرف دیکھنا حج کے برابر ہے، لیکن یہ نہ کرے حج واجب ہو گیا، بڑے عزت اور احترام کے ساتھ والدین کے چہرے کی طرف دیکھیں کہ آپ کہیں کہ اب حج پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں میں نے والدین کے چہرے کی طرف ہے دیکھ لیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ کثرت سوال کہ جیسے رمضان مبارک میں بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں، سٹیکر چھاپے جاتے ہیں، جو شب بیداری کرے گا رمضان مبارک میں قضاء عمری ساری زندگی کی نمازوں کا ثواب ملے گا. ایک آدمی خدا نہ خاص ساری زندگی وہ نماز کے نزدیک بھی نہیں گیا، نیڑے بھی نہیں گیا ہے، وہ شب بیداری کرے گا تو جان چھپ جائے گی. ایسا نہیں ہے. اچھا، اسی جو میں نے تمہید باندھی ہے نا، اس کی تائید میں یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام لما افاض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افاض جب رسول خدا جو ہے نا وہ عرفات سے یا مینا سے جو ہے نا وہ آپ نے کوچ کیا مزدلفہ کی طرف حج کے موقع پر، تلقاہ اعرابی فی الابطح، مقام ابطح میں ایک اعرابی نے ان حضرت سے ملاقات کی، ملا ان حضرت سے ملا. فقال یا رسول اللہ انی خرجت اريد الحج، میں حج کے ارادے سے نکلا تھا، حج کی ارادے سے نکلا تھا. فعاقنی عائق، کوئی رکاوٹ پیش آ گئی. عائق مانع کے معنی میں آتا ہے، مانع رکاوٹ. ٹھیک ہے جی. کوئی رکاوٹ پیش آ گئی، حکومت نے روکا یا گھریلو کوئی مجبوری، سینکڑوں رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. ایک رکاوٹ پیش آ گئی، وہ انا رجل میل، مال سے بنا ہے، مال جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، دنیا بھر کے جو ہے نا وہ بینکوں میں اس کا اکاؤنٹ ہے، اس کو میل کہتے ہیں. یعنی الحمدللہ بہت زیادہ میں مالدار ہوں. اچھا، کثیر المال، جب میں بہت زیادہ مال رکھتا ہوں الحمدللہ. فمرنی اصنع فی مالی ما ابلغ ما بلغ الحال، مجھے ایسی جگہ یہ مال خرچ کرنے کی اجازت دے دیں یا حکم دے کہ جس سے مجھے وہ مقام مل جائے جو بیت اللہ کا جا کے حج کرنے والوں کو ملتا ہے. مال کی کوئی پوری مسجد بنا کے دے سکتا ہوں، پورا ہسپتال بنا کے دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. 10 جو ہے نا وہ غریب بچیوں کی جو ہے نا وہ فل شادی کے اخراجات برداشت کر سکتا ہوں. مرنی، مجھے بتائے کون سا کام انجام دوں کہ جس کے نتیجے میں دیا ابلغ ما بلغ الحاج، میں اس مقام تک پہنچوں کہ جس مقام تک بیت اللہ کا حج کرنے والا پہنچتا ہے. فرمایا فالتفت رسول اللہ الی ابی قبیس، رسول خدا وہ کوہ ابو قبیس کی طرف متوجہ ہوئے. وہ ابو قبیس اس زمانے میں سب سے بڑا پہاڑ تھا، ابھی اس کو تراشا گیا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کتنی اونچائی تھی کہ تراش کے اس کو جو ہے نا وہ زمین کے قریب لایا گیا ہے. ابھی اس کے اوپر محلات بنے ہوئے ہیں، بالکل صفا کے بالکل متصل ہے. وہ صفا اس کے درمیان میں گلی بنی ہوئی ہے، یوں نیچے گزر کے وہ باب فہد وغیرہ کی طرف جو ہے نا وہ جاتے ہیں. وہ ابو قبیس کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا فقال لو ان ابا قبیس لکا زینت ذہب، یہ ابو قبیس جو ہے نا وہ سونے کا ہو جائے، خالص سونے کا، یا یوں سمجھے کہ تیرے پاس وہ ہے ابو قبیس کے بجائے 1 کلو 10 کلو 1 ٹن نہیں، وہ ہے ابو قبیس کے برابر. آج کا کوہ ابو قبیس بھی نہیں، رسول خدا کے زمانے کا کوہ ابو قبیس، اس کے برابر تمہارے پاس مال ہے جو ہے نا وہ ہو، ذہب ہو. جی نا زینتن ذہبن حمراء، اب شاید اس کی قیمت زیادہ ہوگی، سرخ رنگ کا جو ہے نا وہ خالص سونا ہو. انفقتہ فی سبیل اللہ، اور اس کو تم راہ خدا میں خرچ کرو. کہتے ہیں سب سے پہلے بنیادی طور پر فی سبیل اللہ سے مراد راہ خدا بھی جہاد کو فی سبیل اللہ کہتے ہیں. ویسے اس کو جب آپ وسعت دیں، مسجد بنانا بھی فی سبیل اللہ ہے، غریب کی مدد کرنا بھی فی سبیل اللہ ہے، بورنگ کسی مسجد کے لیے کرائے، سارا کا سارا فی سبیل اللہ ہے. ما بلغتا ما بلغ الحال، تو کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکے گا
جس مقام تک کہ حاجی پہنچے گا، یعنی تیرا فریضہ ادا نہیں ہوگا جی 13 لاکھ 13.5 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے، تم کروڑ خرچ کرو راہ خدا میں، وہ آپ تیرا فریضہ حج ادا نہیں ہوگا۔ لا تترکو یا لا تترکو حج بیت ربکم فتہلکو، یہ یہاں تک روایت ختم ہو گئی ہے۔ لگتا ہے پھر دوسری روایت کا ابتدائی حصہ میں نے لکھا ہے بیت اللہ کا حج ترک مت کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کو بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک باسمک العظیم العظیم الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبسر المستودع فيها، اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكفِ كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم اسلك فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحه.